حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ باج تھی، یعنی اولاد پیدا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں تھی، باج تھی۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی شینا علیہ صلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اے میرے شوہر، اے اللہ کے خلیل، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، یعنی دوسرا نکاح کر لیں، اور نکاح بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں، تاکہ رب ذوالجلال آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے معاملات ہو جانے کے بعد جب آپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی، ظاہری بات ہے نکاح کے مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے، بندے کے اندر دلی تمنا ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اولاد نرینہ سے نوازے۔ نہ جانے یہ پتہ نہیں کس انجیکشن کا نام ہے، اور کیسی رب نے یہ بندے کے اندر ایک فطرتی امر رکھا ہے، اور کیسا دلی لگاؤ اور اٹریکشن رکھا ہوا ہے کہ بندہ اگر تھکا ہارا کام سے آتا ہے تو جب گھر لوٹتا ہے شام کو بستر پر لیٹنے لگتا ہے تو اولاد اس کے باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو باپ کی ساری تھکن اتار کے رکھ دیتی ہے۔ اولاد جب باپ کے ساتھ محبت کرتی ہے، کھیلتی ہے، کودتی ہے تو ساری تھکن پریشانیاں بندے کی دور ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کس انجیکشن کا نام ہے یہ اولاد۔ اولاد جو ہے اس کو فتنہ بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن یہ ایک بڑا میٹھا پھل ہے، جس کو رب عطا کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب ذوالجلال نے بیٹے کی بشارت کا اعلان جب فرمایا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب نے فرمایا فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک عقل مند لڑکے کی۔ یہ رب نے آپ کو ایک خوبصورت اور عقل مند لڑکے کی بشارت سے نوازا۔ جب حضرت حاجرہ کے ہاں آپ کے وطن سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی شینا علیہ صلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی شینا علیہ صلاۃ والسلام کی جو عمر تھی وہ 86 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 86 سال، 86 ایئر آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ یعنی یہ آپ کا عمر کا ایک تقاضا تھا کہ اتنی عمر ہو جانے کے بعد پھر جا کے رب نے آپ کو اسماعیل جیسا بیٹا سے نوازا۔ جب اسماعیل علیہ نبی شینا علیہ صلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد 13 سال کا عرصے کا گیپ آ جاتا ہے۔ 13 سال کے عرصے کے بعد پھر آپ کو رب ذوالجلال نے ایک اور بیٹے سے نوازا، ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام حضرت اسحاق علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں آپ کی بشارت بھی ملتی ہے، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ پھر آپ کے بعد حضرت یعقوب، پھر سارے آل یعقوب آ گئی، یعنی نسل در نسل رب ذوالجلال نے آپ کی نسل میں نبیوں کو بھیجتا رہا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ نبی شینا علیہ صلاۃ السلام
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مکتبہ فکر والے لوگ، چاہے یہودی ہوں، نصارہ ہو، عیسائی ہوں، جو مرضی قوم بستی ہو، سارے کے سارے آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے ادب و احترام کرتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ دیکھا نا، میں ربط ملا رہا ہوں پچھلی گفتگو کا اگلی گفتگو کے ساتھ تاکہ ایک ربط بن جائے، بات سمجھ آ جائے۔ جب اولاد پیدا ہوئی نا تو دل میں رشک پیدا ہوا، حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ آپ نے کہا اے میرے شوہر، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایسا کریں، اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو میری آنکھوں سے دور کر دے، کہیں دور لے جائیے ان کو۔ تب جا کے رب نے ایک سبب پیدا فرمایا۔ سبب کیسا فرمایا؟ اور ساتھ ہی وحی بھی نازل فرما دی اپنے خلیل کو۔ فرمایا اے میرے خلیل، ایسا کرو، اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ایسی جگہ لے جائیں جہاں نہ درخت ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، نہ گھاس ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ بندہ ہے، نہ بندے کی کوئی ذات ہے۔ چٹیل میدان میں لے جائیں، پہاڑی علاقے میں لے جائیں، جہاں آج مکہ المکرمہ ہے، جہاں آج کعبۃ اللہ شریف موجود ہے، آپ وہاں جا کر ان کو چھوڑ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے بیوی کو لیا، بچے کو ساتھ لیا، اور ایک توشادان لیا جس میں چند دن کی کھجوریں تھیں، اور ایک مشکیزہ تھا آپ کے پاس جو چند ایک دن کا پانی موجود تھا، لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ ملک شام سے نکلتے کرتے کراتے آپ جہاں آج مکہ المکرمہ ہے، جہاں عین خانہ کعبہ ہے، وہاں آ کر آپ نے چھوڑ دیا۔ جب ان کو چھوڑا نا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے عرض کی کہ اے میرے شوہر، مجھے یہ آپ بتائیے، ہمیں آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، یہاں ہمیں آپ بے یار و مددگار چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ سایہ ہے، نہ درخت ہے، نہ گھاس ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس سوال کا جواب نہ دیا، آپ نے وہ مشکیزہ اور وہ توشادان جس میں کھجوریں تھیں ان کے پاس رکھی، اور پاس رکھ کے آپ چلنے لگے۔ پھر آپ نے یہی سوال دہرایا، کوئی جواب نہ ملا خاصا۔ تیسری بار جب حضرت حاجرہ نے یہ سوال رکھا کہ اے ابراہیم، بس مجھے آپ اتنا بتا دیجئے کہ آپ یہ کام اپنی مرضی سے کر کے جا رہے ہیں یا پھر اللہ کا حکم آیا ہے، مجھے یہ بتا دیجئے بس۔ تب آپ نے فرمایا اے میری زوجہ محترمہ، اے حاجرہ، بات دراصل یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا ہے، وحی آئی ہے، میں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ بھی حضرت حاجرہ تھی، کوئی عام خاتون نہ تھی، بڑی متقی پرہیزگارہ خاتون تھی، توکل اللہ مضبوط تھا، صابرہ شاکرہ عورت تھی، وویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے اے اللہ کے خلیل، میں اس بات پہ راضی ہوں اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرا رب مجھے اور میرے بچے کو سنبھال لے گا، میرا رب مجھے اور میرے بیٹے کو بچا لے گا، وہ ہمارا اچھا کارساز ہے۔
وہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ تب آگے جا کے مزید جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ معاملہ دیکھا، توشہ دان میں چند دن کی کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئی، جو پانی مشکیزے میں تھا وہ ختم ہو گیا، اب پیاس کی شدت جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ حضرت حاجرہ کا جو دودھ تھا وہ دودھ خشک ہو گیا۔ حضرت خلیل اللہ کے بیٹے حضرت ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو پہاڑی پر لٹایا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ صفا کی طرف کبھی جاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں، صفا کے 7 چکر لگاتی ہیں، مروہ کے 7 چکر لگاتی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر لگاتی ہیں۔ اور جب صفا جاتی ہیں تو دل میں یہ خوف آتا ہے کہ کوئی موذی جانور آ کر میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، دوڑی دوڑی آتی ہے مروہ کے پاس۔ جب مروہ کے پاس آتی ہیں پھر جو دل میں خیال آتا ہے شاید کہ اسی جانب کوئی پانی کا اہتمام ہو گیا ہو، صفا سے مروہ جاتی ہیں، یہ چکر لگا رہی ہوتی ہیں، 7 چکر جب پورا کر چکے ہوتی ہیں، اور بیٹا جو ابراہیم کا جو بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رو کے بل بلا کر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رب ذوالجلال نے ایڑیوں کی رگڑ سے آب زمزم کا کنواں جاری فرمایا، زمزم کا پورا چشمہ رب نے جاری فرما دیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ نبی شنا علیہ السلام کی ایڑیوں کی وہ معجزہ تھا، جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا، پتھریلی زمین تھی، کوئی پانی کا نظام نہیں تھا، لیکن آپ نے ایڑیاں ایسے رگڑی کہ رب نے پانی پیدا فرما دیا، رب نے پانی پیدا فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، یرمہ اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، لولا انہا اجلت، اگر وہ اس بات پر جلدی نہ کرتی، یہ نہ کہتی زم زم رک جا ٹھہر جا، اگر وہ یہ نہ کہتی تو رب ذوالجلال اس زمزم کے کنویں کو دریا میں بدل دیتا، بہت بڑا دریا رب بنا دیتا، وہ چشمہ جو تھا وہ دریا کی مانند بن جاتا، لیکن آپ کی والدہ نے جلدی کی، زمزم کہا، یا پھر اس چشمے سے ایک چلو بھر لیا، جس کی وجہ سے زمزم کا مطلب ہو گیا کہ رک جا، پانی ٹھہر گیا۔ ذرا مجھے یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ حاجی جو حج کرتے ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ حاجی جو حج کرتا ہے، جو طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ جو صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ دیوانوں، وہ یقیناً اللہ کے حکم سے حاجی حج کرتا ہے، لیکن ادائے حاجرہ بھی ادا کرتا ہے، وہ ادائے ابراہیم خلیل اللہ بھی ادا کرتا ہے، ادائے اسماعیل بھی ادا کرتا ہے، صفا مروہ کے جو چکر لگاتا ہے وہ حضرت حاجرہ کا صبح قیامت تک رب ذوالجلال نے اس ادا کو باقی رکھا ہے۔ میں تمہارا حج میں اس وقت قبول کروں گا، تمہارے سعی کے چکر اس وقت قبول کروں گا جب تمہارے دل و دماغ میں یہ موجود ہوگا کہ یہ میری بندی حاجرہ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے ہیں، یہ اللہ نے اپنے پیاروں کی ادا کا نام حج رکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 مبارک ہستیوں نے جو کام کیا رب نے وہ حج کر دیا، حج کر دیا، اس کا نام حج ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیں حج تو ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے ذرا، حج کس کے لیے کرتے ہیں؟
اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ نے ہم پہ حج فرض کیا ہے، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، لیکن ذرا چشم تصور میں یہ بات بھی لے کے آئیے اور ایمان اور عقیدے سے یہ بھی ذرا سوچئے کہ ہم جو طواف کرتے ہیں، ہم جو سعی کرتے ہیں، ہم جو رمل کرتے ہیں، ہم جو قربانی کرتے ہیں، ہمارے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً اللہ کے انبیاء کی سنت ہمارے پیش نظر، اللہ کے پیاروں کی ادا ہمارے پیش نظر ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا اگر اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحم فرمائے، اگر آپ کی والدہ جو ہے اس چشمے سے ایک گھونٹ چلو بھر کر نہ لیتی تو رب ذوالجلال اس کو ایک دریا میں کنورٹ کر دیتا اس چشمے کو۔ اچھا وہ جو پانی تھا نا، آب زمزم جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پانی کے اندر خاصیت کیا ہے؟ اس پانی کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ عام ہمارے گھروں میں جو پانی استعمال ہوتا ہے، ہمیں پیاس لگے نا تو ہم پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس بجھتی ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ پانی پیے تو کیا اس کی بھوک مٹ جائے گی؟ اور بولو تو صحیح، بھوک لگی ہو تو وہ پانی پیے تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ قربان جائے دیوانوں، یہ ایسا پانی تھا، ایسا پانی تھا، رب نے اس کے اندر اتنی چاشنی اور لذت رکھی تھی، جو بندہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اگر بھوک لگتی تو آپ وہ آب زمزم کا پانی نوش فرماتے، آپ کی بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس لگتی، پانی نوش فرماتے تو پیاس بھی بجھ جایا کرتی۔ ایسا رب نے اس پانی کے اندر خاصیت کو پیدا فرمایا، جو دودھ کی مانند پیے تو اس کو دودھ لگتا ہے، شہد سمجھ کر پیے تو اس کو شہد لگے گا، پانی کی پیاس سمجھ کر وہ پیے تو اس کی پیاس دور ہو جائے گی۔ اچھا جب بندہ حج کرتا ہے، حج جب بندہ کرتا ہے یعنی صفا مروہ پہاڑیوں پر وہ جو سعی کرتا ہے، کیا پہاڑیوں پہ سعی کرنے سے بندے کے گناہ پاک صاف ہو جاتے ہیں؟ آپ ہمارے پاکستان میں مختلف جگہ پہ پہاڑ ہے، وہاں آپ جائیں، ایک چکر لگائیں، دو چکر لگائیں، آپ سے چکر نہیں لگیں گے۔ آپ کو کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے پہاڑ کے صحیح کی ہے، چکر لگائے ہیں، لہذا آپ کے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ نہیں، ارے صحیح وہ بندہ کرے گا جس پہ حج فرض ہوتا ہے اور پیش نظر یہ ہوگا کہ حاجرہ نے یہ چکر لگائے ہیں، رب فرماتا ہے جا حاجرہ، تیرے صدقے میں اس کی صحیح بھی قبول کروں گا اور اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ وہ ایسا دنیا میں آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ یہ حاجی جو حج کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتا ہے، بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک قبیلہ جرہم ایک قبیلہ ہے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس چٹیل میدان میں جہاں پر پتھریلا علاقہ ہے اور کوئی شے ہی نہیں ہے، نہ درخت ہے، بیابان ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یہ پرندہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ ایک پرندہ اڑ رہا تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہاں پانی آ گیا ہے، کوئی پانی کا چشمہ نکلا ہے جس وجہ سے یہ پرندہ آیا ہوا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں، آ کر حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ سیدہ پاک ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی کی حاکم میں ہوں، میں چاہوں گی تو تم کو پانی دوں گی، میں نہیں چاہوں گی تو میں پانی نہیں دوں گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں شرط منظور ہے، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ وہاں وہ قبیلہ بستا ہے، ایسا قبیلہ بستا ہے، آباد لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی رب سے. آپ وقتاً فوقتاً ملک شام سے چکر لگاتے رہتے تھے. براق پہ آپ سوار ہوتے تو آپ اس جگہ آ جاتے، اپنی بیوی بچے کو دیکھنے کے لیے آ جاتے، ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آتے. وقتاً فوقتاً یہ سارا نظام جب ہوتا چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شادی کے قابل ہو گئے، یعنی آپ کی عمر شادی کی ہو گئی، تو آپ کی والدہ نے آپ کا نکاح اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے کروا دیا. ایک لڑکی سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی بچوں کو ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت سارہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ سواری پر سوار رہیں گے، اتریں گے نہیں. آپ جائیں مل آئیں، سواری پر سوار رہیں گے، اتریں گے نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، ملک شام سے ہوتے ہوئے آپ مکہ میں آ جاتے ہیں. اس گھر میں آتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور آپ کا بیٹا رہتے تھے. تو دروازہ بجایا. دروازہ بجا کے جب آپ اندر گئے اجازت لے کر، تو دیکھا ایک لڑکی جو ہے وہ گھر میں گھوم رہی ہے. پوچھا، سلام لی، حال وال کیا، پوچھا بیٹی کیا حال ہے، کیسے گزر بسر ہو رہا ہے. سوال کیا بیٹی بتاؤ تمہارے گھر میں کیسا گزر بسر چل رہا ہے، کھانے پینے کی کیا صورت حال ہے. کہا جی بڑے حالات تنگ ہیں، نہ کھانے کو گوشت ملتا ہے، نہ کھانے کو روٹی ملتی ہے، پانی سے بھی تنگ ہیں، بڑے تنگی کے حالات ہیں، بڑی پریشانی ہے. تو آپ نے جب یہ جملے سنے پھر آپ نے بولا کہ اسماعیل کہاں ہے. کہا وہ پاس جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. تو شکار کرنے گئے ہیں، جب آئیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، میرا ان کو سلام کہنا. یعنی والد نے کہا بیٹے کے لیے کہ میرا ان کو سلام کہنا، اپنی بہو کو سلام کے لیے کہا. اور آپ سواری پہ سوار ہوئے، سواری تھے، آپ چلے گئے واپس. تو اور ساتھ میں جاتے جاتے یہ نصیحت کر کے گئے کہ بیٹا ان کو یہ بھی ساتھ میں کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں، گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں. یہ جملہ بھی بولا. آپ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ واپس آئے، یعنی حضرت اسماعیل آتے ہیں واپس جنگل سے شکار کر کے، تو پوچھتے ہیں کہ گھر میں کون آیا تھا، گھر میں کون آیا تھا. بیٹے کی محبت ذرا دیکھیے، باپ کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں کہ آج گھر میں میرا والدہ گرامی آئے تھے. پوچھتے ہیں گھر میں کون آیا تھا. کہا ایک بڑا ہی خوبصورت بزرگ آدمی تشریف لائے تھے، ایسے ایسے ان کا حلیہ تھا اور مجھے یہ باتیں کر کے گئے ہیں. کہا جو بات کر کے گئے ہیں وہ مجھے بتاؤ. کہا یہ بات کی ہے، حال احوال کیسا ہے، گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ حالات ہے، تنگی ہے بڑی. پھر اچھا پھر کیا کہا. کہا جی آپ کو سلام بھی کہا ہے. پھر اچھا پھر کیا کہا ہے. کہا جاتے جاتے وہ یہ نصیحت بھی کر کے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا، گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے بات، اشارہ سمجھ گئے کہ بعد والد صاحب کیا کر کے گئے ہیں، اشارہ سمجھ گئے. ہم نے کہا دراصل بات یہ ہے. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں ہے گھر کی چوکھٹ بدل لینا، اس کا میں سمجھ نہیں پائی. کہا میرے والد صاحب تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اللہ کے خلیل تھے. وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، گھر کی چوکھٹ کو بدل لو، دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کر لو. یہ اشارہ دے کر گئے ہیں، لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ شکوہ شکایت کی. گھر میں ہر چیز ہونے کے باوجود شکوہ شکایت کی. حالانکہ آپ تو شکار کرنے گئے ہو، تو شکار جو بندہ کرنے جاتا ہے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ساتھ لے کے آتا ہی ہے نا.
शिकार आएगा तो गोश्त खाने को मिलेगा। जब खाने को मिल रहा है इसके बावजूद शिकवा शिकायत, ये शिकवा शिकायत जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमने तलाक दे दी, फिर जब दूसरी शादी का मामला होता है, फिर कुछ अरसा गुजरता है, फिर आप दोबारा मुलाकात के लिए बुराक पे सवार होकर आते हैं और आकर दरवाज़ा बजाते हैं और अंदर जाते हैं, जाके पूछते हैं बेटा सुनाओ क्या हाल है, घर में क्या हाल अहवाल है, खाने पीने का क्या है। वो जो दूसरी आपकी ज़ौजा थी, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहा अल्लाह का शुक्र है खाने को वाफिर मिलता है, हर चीज़ मौजूद है, गोश्त भी वाफिर है, मामलात भी अच्छे चल रहे हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं। आप बड़े खुश हुए। आपने बेटी ने कहा कि आप जो है ना नीचे तशरीफ़ ले आइए। कहा बेटी मैं सवारी से नीचे नहीं उतर सकता, सवारी से मैं नीचे नहीं उतर सकता। कहा अच्छा। कहा फिर आप अपना सर मुबारक थोड़ा सा नीचे कर दे। नीचे पत्थर रख कर आपकी बेटी यानी बहू ने आपकी सवारी के पास आ गई और आपने अपना सर मुबारक नीचे झुकाया और आपकी बहू ने आपका सर मुबारक को धोया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सर को धोती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हुए ये जुमला कह के जाते हैं, बेटी मेरा सलाम इस्माइल को कहना और साथ में ये कहना कि घर की चौखट को मजबूती से थाम ले। नहीं बात समझ है कि ये बीवी तेरे हक में बेहतर है, ये अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है, इसको तलाक नहीं देना, इसको मजबूती के साथ पकड़ लो, घर की चौखट को मजबूती से थाम लो। अल्लाह के खलील ने हमें यह सबक दिया है कि इस तरह के मामलात बन जाएं तो वो औरत लेके आओ घर में जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली हो। वो दर्स जो हज़रत खलील ने हमें दिया था, आज वो हम दर्स बुला के बैठे हुए हैं। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े मामलात किस वजह से हो रहे हैं? यही तो बेसिक वजह है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत ना की, अपनी माँओं बहनों की तरबियत ना की, हमने सिखाया ना। आप ज़रा गौर फरमाइए, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने यह फरमाया था कि मेरे खलील नमरूद की आग में अपने आप को डाल दो, नमरूद के खिलाफ मुनाजरा करो, उस वक्त और कोई बादशाह ना था, कोई सुपर पावर ना थी, एक ही सुपर पावर थी, वो नमरूद था। वो बादशाह था, वो हुकूमत करता था, उसका असर व रसूख था, वो जो चाहे कर सकता था। लेकिन आप मद्दे मुकाबिल डट के खड़े रहे। रब का हुक्म आया आग में डाल दो, अपने आप को आग में डाल दिया। ये ना पूछा रब कि मैं क्यों आग में डालूं, कहा अच्छा मैं डाल देता हूँ। रब ने फरमाया मुनाजरा करो, मुनाजरा कर लिया। ये ना पूछा कि क्यों मुनाजरा करूँ, रब ने फरमाया अपने बीवी बच्चों को लेकर वो चटियल मैदान में ले जाओ। अपने हज़रत इब्राहीम ने यह ना कहा मैं बीवी बच्चों को क्यों छोड़ के आऊँ, बल्कि रब की रज़ा पे अपने आप को साबित कदम पाया। सब्र और इस्तिकामत के पहाड़ बनकर डट कर खड़े रहे और अपने बीवी बच्चों को सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बना दिया। सब्र और इस्तिकामत का सबक दिया कि बेटा सब्र और इस्तिकामत को नहीं छोड़ना है, हर वक्त हर आन हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करना। आपने करके दिखाया। वो जज्बा एतात, वो फर्मा बरदारी, वो मामलात फिर ऐसे रंग लाए, ऐसे रंग लाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। आपने दुआ मांगी, या अल्लाह इस शहर को यानी मक्का को शहर अमन बना दे और ऐसा शहर अमन बना कि मेरी औलाद कुछ ऐसी हो, उनको फलों के ज़रिए से रोज़ी रोटी अता फरमा, और मेरी औलाद में कुछ ऐसे हो जो नमाज को कायम करते हो, जो हर वक्त तेरी हम्दो सना करते हो। फिर आप आज भी अगर जाएंगे ना, आज भी अगर मक्का में अल्लाह आपको छाना नसीब करे, मक्का दिन ब दिन आबादी के लिहाज से भी बढ़ता जा रहा है। वहाँ आबाद ही आबाद है। हर मुल्क में कहा साली आती है, बंदे मर जाते हैं, लेकिन मक्का में कभी कहा साली नहीं है। आप मक्का की मंडियों बाज़ारों में देखें,
مختلف قسم کے انواع و بیوہ جات پھل آپ کو کھانے کو ملے. وہاں پہ منڈیوں میں وافر مقدار میں پھل موجود ہے. اچھا پتھریلی اور ریتلی زمین ہونا، وہاں پہ کھیتی نہیں ہوتی. ریتلی زمین میں بندہ ہل نہیں چلا سکتا، بندہ پانی نہیں لگا سکتا، کوئی چیز اگنے کے قابل نہیں رہتی. پتھریلی زمین میں ہل چلانے سے قاصر ہے بندہ. پتھریلی زمین سخت ہوتی ہے، وہاں کیسے کھیتی ہوگی. آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، غیر ذی زرع، یعنی بغیر قابل برداشت جو کھیتی ہوتی ہے، یعنی جس ایسی زمین جس پر کھیتی اگ نہیں سکتی. یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا تھا، رب نے پورا فرما دیا. کہا خلیل تیری زبان سے یہ جملہ لکھا ہے، جا میں جلیل ہو کے اس کو پورا کرتا. رب نے وہ جملہ بھی پورا کر کے دکھایا. مصر، عراق، پورا یورپ کے مختلف قسم کے انواع و تجلیات کے جو پھل ہوتے ہیں وہ سارے کے سر مکہ میں لائے جاتے ہیں. حاجی جو ہے وہ پھلوں سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں. آج بھی مختلف قسم کے پھل ملتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا تھی جو صبح قیامت تک رنگ لائے گی. آپ نے یہ بھی تو دعا مانگی تھی نا، جو ہم نماز میں ڈیلی نماز میں پڑھتے، پانچوں نماز میں ہم تشہد کی حالت میں بیٹھ کر دعا پڑھتے. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک یہ، دوسری ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ مومنین کے لیے تو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی نا. ہم مومنوں کے لیے دعائیں مانگی ہے نا کہ حساب جس دن قائم ہوگا، یا اللہ اس دن مومنوں پر بھی رحم و کرم فرما. پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ میں دعائے خلیل ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں. رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ دعا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ میں دعا بن کے نازل ہوا.